اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ صدق اللہ۔ یہود کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ حضور پاک رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مشرکین عرب سے کہتے تھے اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور ہماری کتاب میں موجود نشانیوں کے مطابق تمہارے اندر آئیں گے، عرب میں آئیں گے۔ اللہ جل شانہ انہیں عظیم الشان کتاب سے نوازیں گے۔ اس طرح کی باتیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جب لڑائی کے موقع پر دشمن ان پر غالب آ جاتا، کافر انہیں گرا لیتے، پھر یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے طفیل اللہ سے فتح مانگتے تھے۔ اے اللہ ہمیں اپنے آخری نبی اور ان پر اترنے والی عظیم الشان کتاب کے طفیل ان دشمنوں پر غلبہ اور فتح نصیب فرما دیں۔ مطلب کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ اسی بنیاد پر فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب اللہ کے وہ نبی ان کے پاس پہنچے جنہیں یہ پہچانتے تھے۔ دوسری جگہ پر یہاں تک فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی عیسائی اپنی کتابوں میں موجود حضور کے متعلق بشارات اور نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی ہزاروں لاکھوں میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہو، اتنا یقین سے پہچانتے تھے۔ لیکن جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لما جاءہم کتاب من عند اللہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اللہ کا کلام ان کے سامنے رکھا، جو قرآن پاک ان کے پاس موجود کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور حضور بھی تشریف لے آئے تو اب انکاری ہو گئے، کفروا بھی۔ حالانکہ قرآن پاک کا انکار دیکھا جائے تو تورات کا انکار تھا۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے تورات سچی کتاب، جس طرح ہم بھی تسلیم کرتے ہیں پہلی ساری کتابیں سچی۔ اب قرآن کو جھٹلانا تورات کو جھٹلانا ہوا۔ قرآن کی یہ بات بھی پھر جھوٹی ہوئی کہ پہلی کتاب سچی۔ تو بے وقوف لوگ، کم عقل لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حضور جب پہلے سب نبیوں کو سچا کہتے ہیں تو اب حضور کو جھوٹا کہنا پہلے سب نبیوں کو جھوٹا کہنا ہے۔ حضور پہلی سب کتابوں کو سچا کہتے ہیں، اب قرآن پاک کو جھوٹا کہنا پہلی سب کتابوں کو جھوٹا کہنا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جاننے کے بعد بھی
پہچاننے کے بعد بھی ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف جاننا اور پہچاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے۔ صرف جاننا اور پہچاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے۔ جاننا اور پہچاننا نام ہے علم کا، صرف علم کافی نہیں، ماننا نام ہے عمل کا، عمل ساتھ ضروری ہے۔ یہی یہود کہ جو جانتے ہیں آپ اللہ کے آخری نبی، جانتے ہیں قرآن پاک برحق کتاب، لیکن جاننے پہچاننے علم کے باوجود جب اس پر عمل نہیں کرتے یعنی مانتے نہیں، تو اللہ نے فرمایا مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر چند کتابیں رکھ دی جائیں، گویا اس کے اوپر علم کی باتیں رکھ دی جائیں، تو اس سے وہ عالم تو نہیں بنے گا، رہے گا تو گدھا ہی۔ ان کا حال بھی یہی ہے۔ علم حاصل ہے، تورات کا علم ہے، حضور کو سچا جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، قرآن پاک کو برحق جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ساتھ عمل نہیں، مانا نہیں، لہٰذا صرف جاننا اور پہچاننا کافی نہ ہوا۔ میں اور آپ میرے محترم دوستو اپنے حالات پر بھی غور کریں، اپنے حالات پر بھی غور کریں کہ آج ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی توفیق بخشے۔